انبیاء کی سرزمین کے مسافر یعنی گلوبل سمود فلوٹیلا، اس کا مطلب بھی یاد رکھیے، گلوبل عالمی۔ سمود کہتے ہیں مدد کو، حمایت کو، ثابت قدمی، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے۔ فلوٹیلا کہتے ہیں کشتیوں کا قافلہ، یعنی وہ بیڑوں کا قافلہ جو کسی مدد کے لیے یا کسی کی حمایت کے لیے نکلا ہو۔ تو گلوبل سمود فلوٹیلا غزہ کی حمایت کے لیے جانے والا، وہ مسلمان مظلوموں کی پکار بن کر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جانے والا قافلہ۔ میں اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ سرزمین انبیاء اور اس طرف جانے والے لوگ، یہ زمین کیا ہے؟ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ اللہ پاک نے جو 15 سپارے میں ایک بات کی ہے نا، اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام بیت اللہ سے مسجد اقصی یعنی فلسطین تک۔ پاک ہے وہ جگہ، یعنی اس کے ارد گرد کی جگہ بھی پاک ہے فلسطین کی۔ اور ساتھ فرمایا کہ ہم اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے اپنے بندے کو، اپنے نبی کو، یعنی اللہ نے معراج کروائی ہے نبی کو تو اس زمین پر کروائی ہے۔ اور صرف معراج نہیں، تمام انبیاء کو جمع کیا وہاں پر اس مسجد میں، مسجد اقصی میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا امام بنا دیا۔ یہ وہ زمین ہے جہاں پر ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں نبی یہاں پر اللہ نے بھیجے ہیں، یہاں پر مدفون ہیں ابراہیم جیسے، حضرت یعقوب، اسحاق، یوسف اور بھی بہت سے، جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام ہے، حضرت مریم یہاں کی خادمیت پر جو اللہ پاک نے ان کو لگایا ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو۔ تو یہ برکتوں کی جگہ ہے جہاں پر آج خون بہ رہا ہے نا، اس زمین پر انبیاء کے قدم لگا کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے، میرے نبی پیدا مکہ میں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ ان کو لے کر انبیاء کے پاس جہاں جمع کیا وہ بیت اللہ نہیں ہے، وہ اللہ نے مسجد اقصی میں جمع کیا۔ اور یہی وہ زمین ہے جس کے لیے آج ہم نکلنا، مسلمان اس کے لیے آواز بننا پسند نہیں کرتے نا، ڈرتے ہیں۔ اور جنت جہنم کے فیصلے اسی زمین پر سے ہوں گے، کیونکہ یہ محشر کے میدان کی جگہ ہے۔ ارض المحشری ارض الشام، شام جو ہے نا وہ محشر کے میدان کی جگہ، یہ حدیثوں میں ثابت ہے۔ اور اس جگہ کی فضیلت، شام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ شام میں ایمان ہے، شام میں ایمان ہے۔ حدیث ہے کہ جب فتنے برپا ہوں، ہر جانب فتنے اور آزمائشیں ہوں، ایمان بچانا مشکل ہو تو یاد رکھنا ایمان شام میں ہوگا۔ یہ حدیثیں ہیں صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ ان قریب ایسا وقت بھی آنے والا ہے، گھوڑے کی رسی یعنی جس سے اس کو باندھا جاتا ہے اتنی لمبی ہوتی ہے، اگر اتنا بھی ٹکڑا کسی کے پاس زمین کا ہوگا نا تو وہ وہاں سے بھی، یعنی اتنی جگہ پہ کھڑا ہے، اور وہ مسجد اقصی جو ہے وہ بڑی دور ہے، یہ فلسطین۔ فرمایا وہ اس کو دیکھنے کے لیے تڑپے گا، کیونکہ دنیا و ما فیہا سے افضل اس وقت بیت المقدس کو دیکھنا ہوگا۔ میں تو کئی دفعہ سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ ان حدیثوں کو، نبی کی باتوں کو پورا کر رہا ہے۔ امتحان ہے یہ، ورنہ کافر کیا ہے اس زمین پر، ان کی تعداد کیا ہے؟ اللہ چاہے تو ابابیلوں کو بھیج سکتا ہے، چاہے تو سونامیاں پیدا کر کے، اس نے تو بڑے بڑے ملکوں کو، ترقی یافتاؤں کو اللہ پاک نے سونامیوں میں برباد کر دیا، ان کے شہروں میں ایسی تباہ کاریاں اللہ لے کر آیا۔ لیکن یہاں پانی کیوں اس طرح نہیں چڑھتا ان ظالموں پر؟ کیوں ان کافروں کی کشتیوں کو، ان کے بڑے بڑے جو ظالم آگے سے ہمیں مارنے آتے ہیں ان کو اللہ کیوں نہیں مارتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میں آزماؤں گا تمہیں جان سے، مال سے، رزق سے، ہر چیز سے، بہت سی چیزیں جس سے اللہ آزماتا ہے۔ کیوں؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے اعمال کرنے والا کون ہے، تم میں سے صبر کرنے والا کون ہے، تم میں سے ثابت قدم رہنے والا کون ہے۔ زبانوں سے کہہ رہے ہو ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہاں تک اقرار سب کا ہے، ثم استقاموا، قرآن میں اللہ نے کہا پھر استقامت کون اختیار کرتا ہے، اللہ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ ورنہ نبی جس جنگ میں کھڑا ہو، ملائکہ 5000 بدر میں کھڑے ہو، پھر اللہ معاذ اور معوذ جیسے بچے کو کیوں لڑواتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھوک میں رکھ کر صحابہ کو میدان میں لا کر کیوں کھڑا کرتا ہے؟ فرشتے لڑ پڑتے۔ اللہ کہتے ہیں میں آزمانا چاہتا ہوں کون کیسا ہے، کون کتنا اللہ کی خاطر نکلتا ہے، کون کتنا اسلام میں داخل ہے۔
उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, मैंने कहा था इस्लाम में उतरो, दीन में पूरे उतरो, अल्लाह के हुक्म को मानो। हमने अपनी साइंस पेश की, हालांकि ये वो जमीन है, अल्लाहु अकबर, यहाँ माशर का मैदान, ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल भी शाम में होना, और शाम के अंदर यही बड़े बड़े उर्दुन, लबनान, ये फलस्तीन, ये सीरिया जो आज है ना, ये सिर्फ ये सीरिया नहीं था, वो बहुत बड़े बड़े मुल्क, ये शाम, उर्दन, लबनान, ये फलस्तीन, ये सब एक ही ज़मीन है जिसको हदीसों में और कुरान में जिसकी निशानदेही की गई वो मुल्क शाम यानी शाम कहकर बुलाया गया। तो ये ज़मीन, मूसा अलैहिस्सलाम वफात पाने लगे ना तो अल्लाह से दुआ करके कहते थे, अल्लाह मुझे इस ज़मीन पर मौत नसीब फरमा। ये कोई ज़मीन आम ज़मीन नहीं है, यहाँ बहरिया टाउन की कीमत होगी पाकिस्तान में, DHA की, बड़ी बड़ी सोसाइटीज की, दुनिया के मुल्कों में, दुबई में, उनके बड़े बड़े वो समुद्रों में जो उन्होंने सोसाइटियां बनाकर, लेकिन जिसको अल्लाह बरकतों वाली जमीन कहे, जिसमें अल्लाह ने खैर रखी हो, जिस जमीन में अंबिया मदफून हो, दुनिया की कौन सी जमीन उसका मुकाबला कर सकती है। अंबिया की सरजमीन के मुसाफिर बड़ी इज्जतों वाले होते हैं। हजरत उमर भी इस जमीन के मुसाफिर थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी भी, आज भी ये कामते हैं। इन्होंने आवाजें दी थी ना, इन्होंने हमें पुकारा था जब यहूदियों के सरों पर सलाहुद्दीन जैसे होना, फिर ये मदद के लिए भीख मांगकर अपनी जिंदगियों की ये जिंदा रहते हैं। क़यामत से पहले एक भी यहूदी इस जमीन पर नहीं होगा, ये सब मर जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हमारा अलमिया पता क्या है, हम फैसला नहीं कर पा रहे जाने वाले सही भी हैं कि नहीं है। लोग तबसरे कर रहे हैं, कहते जी ये तो अपने आप को मरवाने के काबिल है, यानी मुतरादिफ है कि आप अपने आप को खुद मरवा रहे हैं। ये तो मुझे वो मुनाफिकीन मेरे नबी की सफ़ों में जो होते थे ना, मुझे उनकी बात याद आ गई। अल्लाह ने कहा है, ये कहते हैं सारे के नबी का वादा और अल्लाह का वादा धोखा है। मरवा दिया तुम्हें लाकर मैदान मक्तल में, हमें थोड़ी सी तादाद आपके सहाबा की, उधर हजारों, मरवा दिया हमें। नहीं आते थे जंग में, भागते थे, और निकलने वाले बेयारो मददगार, तलवारें नहीं है, खाने पीने नहीं है, लेकिन फतह उन पर अल्लाह ने मुकद्दर में लिख दी। देखिए जो आ गए तबूक के मैदान में, एक सवारी पर 33 लोग सवार हैं, फतह दे दी अल्लाह ने। वरना देखा जाए तो फसलें पकी हैं, निकलना जाहिरी तौर पर लगता है कि यार ये तो समझदारी वाला फैसला नहीं है। इनफिरू खिफाफुम से काला, जब अल्लाह का हुक्म आए, हल्के हो या बोझल हो, फसलें आबाद हो या ना हो, मुल्कों का जो मर्जी बनता है, अल्लाह के हुक्म पर निकलना ही असल अल्लाह पर ईमान है।